آج میں آپ کو محمد یونس بٹ کی کتاب شناخت پریڈ سے ایک دلچسپ حصہ سناؤں گی۔ یہ کتاب تقریباً 35 سال پرانی ہے، لیکن اس میں چھپا ہوا مزاح آج بھی اتنا ہی دلچسپ اور تفریحی ہے جیسے پہلے بار لکھا گیا ہو۔ مجھے اس کتاب کو پڑھ کر بیحد لطف آیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس کے مزاحیہ مضامین سن کر نہ صرف محظوظ ہوں گے بلکہ ماضی کے سفر سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ بعض چیزیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور یہ کتاب انہی میں سے ایک ہے۔ مضمون کا عنوان ہے شہید اردو۔ اس سے میری ہمیشہ ایسے ہی ملاقات ہوتی ہے جیسے موت ہوتی ہے، یعنی اچانک۔ وہ جس سے خوش ہو اسے دن میں ایک بار ضرور ملنے آتا ہے، جس سے ناراض ہو اسے ایک بار سے زیادہ ملنے لگتا ہے۔ اگر کوئی اچھے طریقے سے پیش آئے تو اس وقت تک اس کا پیچھا کرتا ہے جب تک وہ طریقے سے پیش نہ آئے۔ آتا ہوا اچھا اور جاتا ہوا بہت اچھا لگتا ہے۔ دیکھنے میں ایسا ہے جیسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، چہرے پر نظر کی اینک لگی ہو تو لگتا ہے اینک نہیں نظر لگی ہوئی ہے۔ دور کی نظر ایسی کہ اینک کے بغیر دور تک سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن بقول اس کے اللہ کی کرم فرمائی کے ساتھ مجھ کو بھی کافی حسن مردانہ دیا گیا ہے، یعنی سرخ و سفید رنگت، اکہرا بدن، سنہرے بال، گلافی آنکھیں، لمبے ہاتھ پاؤں اور ہاتھ کی انگلیاں پتلی، کتابی چہرہ، ستواں ناک، پتلے سرخ ہونٹ، میٹھے لہجے والی زبان وغیرہ وغیرہ۔ پھر بھی طبیعت نہایت سادہ، مخلص، ہمدرد، ملنسار اور سچے دل سے ہر چرند پرند، انسان اور فرشتے وغیرہ سے محبت کرنے والی عطا کی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک مجھے عوام کی اکثریت انگریز یا پٹھان کا بچہ سمجھتی تھی۔ شاید اسی لیے وہ اپنی برتھ ڈے پر انگریزوں اور پٹھانوں کو مبارکباد دیتا ہے۔ پورے ایشیا کو اپنا گھر سمجھتا ہے، اور گھر کو پورا ایشیا۔ بہت مشہور ہے، آپ اس کی گلی میں کسی سے پوچھ لیں، سب جانتے ہیں افتخار ایشیا کون ہے۔ بقول عطاء الحق قاسمی، ڈاکٹر فضل الرحمان لاہوری، افتخار ایشیا مجاہد اردو وغیرہ وغیرہ جیسے دانے بہت کم تعداد میں ہیں۔ کہتا ہے میرے 16 محبوب ہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر تصدیق ہو جاتی ہے، جو اسے ایک بار مل جائے بھول نہیں سکتا۔ بھولنے کے لیے اس سے بار بار ملنا ضروری ہے۔ وقت کا اس قدر پابند ہے کہ تقریبات میں عین اس وقت پہنچے گا جب کھانا شروع ہونے لگے۔ دوران کھانا پلیٹ اور پیٹ کے درمیان کوئی آئے تو مجاہدانہ انداز میں اسے پرے کر دے گا۔ پلیٹ ہمیشہ ہاتھ میں رکھے گا۔ ایک بار اس نے میز پر رکھ دی تو تقریب کے شرکا پلیٹ کو ڈونگا سمجھ کر اسے بوٹیاں لینے لگے۔ اکثر محبوب کے حسن کی تشبیہ بھی کھانے والی چیزوں سے دیتا ہے، جیسے اس کا لہجہ رس ملائی جیسا میٹھا ہے۔ یہی نہیں، وہ تو محبوب کو دیکھتا بھی ہوئے جیسے کھانے والی چیز کو دیکھ رہا ہو۔ خود کو گلوکار بھی کہتا ہے۔ اس کے جاننے والے اس کی گلوکاری سے بہت محظوظ ہوتے ہیں، خاص کر کے اس وقت جب وہ داد لینے کے لیے رکتا ہو۔ لفظوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہجہ ایسا کہ پھول کہے تو لگتا ہے پھول کہہ رہا ہے، بولتا ہوا لگتا ہے لفظوں کے غرارے کر رہا ہے۔ پیدائشی ڈاکٹر ہے، یعنی ڈاکٹری کے بارے میں اس کا اتنا ہی علم ہے جتنا پیدائش کے وقت تھا۔ بچپن ہی سے اس کو بڑا بننے کی خواہش تھی۔ اب تو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، 50 سے اوپر کا ہے۔ ہر جگہ کو مسجد ہی سمجھتا ہے، یعنی اپنے جوتے سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مسجد میں جوتے آگے رکھے تو نماز نہیں ہوتی، پیچھے رکھے تو جوتے نہیں ہوتے۔ محبت کے بارے میں ہمیشہ اس کا یہ نظریہ رہا ہے کہ جس کے ساتھ عشق و محبت کرو اسی سے شادی کرو، اور اس کی کبھی اپنے محبوب سے شادی نہ ہو سکی۔ اس کی شاید وجہ یہ ہو سکے کہ اس کے محبوبوں کا بھی یہی نظریہ ہو۔ کہتا ہے کوشش کی جائے تو بندہ ہر لڑکی سے عشق کر سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ کوشش لڑکی کی ہو۔ وہ ایجوکیشن کو بھی کوہ مری کی طرح تفریحی مقام سمجھتا ہے۔ سائیکل چلاتے ہوئے ملکی مسائل پر سوچ بچار کرتا ہے، اور سائیکل کی رفتار سے پتہ چلتا ہے وہ کس تیزی سے سوچ بچار کر رہا ہے۔ ہر کام کا نتیجہ الٹ ہونے لگے اور حکومت ڈولتی نظر آئے تو اتر کر سائیکل کا ہینڈل سیدھا کر لیتا ہے، اور ملکی حالات نارمل ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت ملک اور قوم کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے۔ واسکٹ ساتھ رکھتا ہے۔ کہتا ہے واسکٹ کے بغیر پاکستان کا سربراہ مملکت ذرا نہیں چہچتا۔ کالجوں میں داخلوں کے بارے میں کہتا ہے مجھے وزیر داخلہ بنا دیا جائے،
میں سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ نام فضل الرحمن ہے، جس کا آسان اردو ترجمہ ہے یا اللہ فضل۔ لوگوں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ ہر شخص اس کا محبوب ہے، یعنی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو اردو شاعری میں محبوب عاشق سے کرتا ہے۔ وہ تحت اللفظ ترنم، مجاہدانہ اور پتہ نہیں کن کن انداز میں بولتا ہے اور اندازے سے سنتا ہے۔ جتنی محنت سے اس نے اپنی کتابوں کے دیباچے لکھوائے ہیں، اتنی محنت شاعری کس نے کی ہو۔ دیباچہ نگار گھنٹوں اس انتظار کرواتے ہیں، اور جتنی دیر میں دیباچہ لکھ کر لاتے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے نیا ناولٹ لکھ لیتا ہے۔ بہرحال اس کی کتابوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی کتاب زندگی پڑھ کر عطا نے اس کا نام شرمندگی رکھنے کا مشورہ دیا تھا، حالانکہ اس کا نام زندگی ہی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زندگی کی ہی طرح ہے، یعنی بغیر کسی پلاٹ کے اور بے اختیار اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے لکھنے کے بعد اس کا نام زندگی مجموعہ افسانہ ہائے رکھا۔ میرا دوست فے کہتا ہے اگر پڑھنے کے بعد رکھتا تو مجموعے کا نام زندگی مجموعہ افسانہ ہائے ہائے ہوتا۔ کہتا ہے میں نے بچپن ہی سے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی تحریریں پڑھ کر ایسا ہی لگتا ہے دنیا کا وہ کام بھی کر لیتا ہے جو پوری دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا، یعنی اپنا لکھا ہوا پڑھ لیتا ہے۔ وہ تو کاتب کے انتخاب میں بھی احتیاط کرتا ہے کہ کاتب ایسا ہو کہ اس کا لکھا ہوا ایرا غیرہ نہ پڑھ سکے۔ اس نے اردو ادب کو جمود سے نکالنے کے لیے بڑا متحرک ہو کر لکھا۔ سائیکل چلاتے ہوئے، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کی بس میں، ویگن میں، ہر مشکل سے مشکل جگہ پر اس نے مجاہدانہ انداز سے لکھا۔ اگر وہ یہی مشقت کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب وہ مجاہد اردو سے شہید اردو ہو جائے گا۔